اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وحلما والحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. هذا هو بيان في حكم الصلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. قبله كان إمام البخاري أنه ذكر الأوقات الصحيحة، والآن يكون بيان الأوقات المكروهة. فأوقات المكروهة ما ذكر في رواية سيدنا عقبة بن عامر وغير ذلك الأوقات الثلاثة المكروهة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، عند طلوع نعم، وعند الاستواء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. پہلے مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوقات صحیحہ کا ذکر کیا تھا، اب اوقات مکروہہ کا بیان۔ پھر اس وقت میں نفل پڑھنے مکروہ ہیں، تحری ہو یا نہ ہو، تحری ہو یا نہ ہو۔ تحری كان معنى التحري التهجد، القصد. معنى التحري القصد والاجتهاد۔ بیٹھا رہا سورج کو دیکھتے ہوئے، ابھی کام میں ہوں اور جو ہے نا، یا ابھی صبح نیند میں ہوں، قصداً مؤخر کرتا رہا حتیٰ کہ بعد العصر اوقات سورج میں تغیر آ گیا، اس کی روشنی میں اور اس کی حرارت میں، پھر یہ نماز کے لیے بھاگتا ہے۔
پھر یہ یعنی التحری معناه القصد والاجتهاد، عمدا يؤخرها. تو اس وقت میں اوقات مکروہہ میں تحری ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کراہت ہے، کیونکہ تحری کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی قباحت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس کا فعل قبیح ہے، اس میں قباحت ہے، اس لیے تحری کی قید کو اتفاقاً ذکر کیا اس نے. اور اس کی جو ہے امام بخاری میں، حالانکہ اس باب میں تحری کا ذکر نہیں فرمایا کہ قید نہیں فرمائی، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، حتى، اور اس کے بعد کی روایت میں آپ کو ملے گا، اس کے بعد کی روایت میں آپ کو، تو اس سے جو ہے نا مقصود یہ ہے، وجہ کراہت یہ ہے کہ جو لوگ سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب اور استوا کے وقت عبادت کرتے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے مشابہت نہ ہو. اور پھر ممانعت جو فرمائی ہے، یہ مطلق ہونا، اس کا نصوص کا ہونا منطوق ہے، اور تحری کے ساتھ اس کا مقید ہونا یہ مفہوم مخالف سے ثابت ہوتا ہے. اور جب منطوق اور مفہوم کا تعارض ہو جائے تو ترجیح جو ہے وہ منطوق کو ہوتی ہے. قال رحمہ اللہ تعالی حدثنا حفص بن عمر الى ان قال شهد عندي رجال مرضیون وارضاهم عندي عمر، کہ گواہی دی ہے میرے پاس رجال، جمع کا صیغہ ہے، رجل و جمع رجال، مرضیون سارے کے سارے محاورتاً اذکرہم ثقہ ہیں، جن کے روایت کرنے پر میں مطمئن ہوں، میں جن کی روایت کرنے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ ثقہ ہیں، ان کی روایت مقبول ہوتی ہے، ان کی روایت. اور سب سے زیادہ جو ہے وارضاہم صیغہ تفضیل کا عندی عمر، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نعم، ان النبی، بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرمایا عن الصلاة بعد الصبح، نماز سے صبح کے بعد، حتیٰ تشرق الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد حتیٰ کہ جو ہے نا وہ غروب ہو جائے، حتیٰ کہ وہ. تو یہ جو ہے نا منہی جو ہے نا اس میں دو وقتوں کی مذکور ہے، اور اسی کو اکثر علماء نے مطلقاً لیا ہے. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ناس بهذا. نعم، وبه یہ قال تاکید کے لیے جی. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد إلى أن قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے. قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تصلوا، اس سے جو ہے نا بعض اہل ظواہر نے وہ قائل ہو گئے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی کراہت تحری پر مبنی ہے، یعنی قصداً اس کا انتظار کرتے کرتے ہوئے، اور اگر بغیر تحری کے اور کوشش کے اس کو پڑھے تو کراہت، تو اس میں جو ہے کہ اگر قصداً اور کوشش کر کے اس میں پڑھے تو کراہت ہے، اور بغیر اس کے اتفاقاً اگر پڑھے تو کراہت نہیں ہے، تو کراہت نہیں ہے۔ یہ اہل ظواہر کا خیال ہے۔ اور جمہور کے ہاں جو ہے ہر حال میں چاہے تحری ہو یا نہ ہو، چاہے قصداً ہو یا نہ ہو، انتظار، مثلا اب جو ہے نماز کا وقت جو ہے وہ تحری کا 4 بجے شروع ہو گیا ہے یا 3:45 سے، تو ساتھیوں نے کہا ابھی نماز پڑھ لیں، کہا نہیں ابھی کافی وقت ہے۔ 4:30 ہو گئے تو کہا جی ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی وقت بڑا ہے، یہ کام نمٹا لیں، یہ کر لیں، یہ کر دیں، اسے تحری کہتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحری۔ تحری کا معنی سمجھ گیا کہ نہیں؟ جی۔ قصداً اور اپنی کوشش سے، اپنی مرضی سے، قصداً اور کوشش۔ تو جمہور کے ہاں جو ہے چاہے تحری کرے یا نہ کرے، ہر حال میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ نماز جو ہے وہ مکروہ ہے نا۔ قال وحدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، تابعه عبده۔ اب یہ دلیل ہے اس جمہور کی۔ قال حدثني ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس، جب ظاہر ہو، نکلے، ابھرے، حاجب الشمس، حاجب وہی دائرہ جو سورج کا، کیا پتہ نہیں کہیں گے اس کو، ٹکی، ہاں ٹکی اور دائرہ جو ہے نا وہ کا حاجب الشمس، فأخروا صلاة، تو نماز کو مؤخر کر دو اس وقت تک حتیٰ ترتفع، حتیٰ کہ وہ بلند ہو، اور اس میں جو ہے وہ بلند ہونے کا فقان ہے وہی قدر الرمح، قدر نیزے کے برابر، نیزے کے برابر۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، یہ یہاں سے غابہ سے مراد وہی اس کی ٹکی میں تغیر آ جائے، گویا کہ وہ غیاب اس کا شروع ہو گیا، جب روشنی اور حرارت اس کی ختم ہو جائے تو گویا کا اس کا غیاب شروع ہو گیا، تو فرمایا حتیٰ تغیبا، حتیٰ کہ وہ چھپ جائے، حتیٰ کہ وہ چھپ جائے نا۔ وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامة عن عبید یہی جو اللہ۔ ہے اس میں جو ہے نا علت جو ہے نہیں کی جو ہے نا هي التشبه بعبادة الكفار، ويستفي فيه القصد أو غير القصد، اتفاقا أو عمدا، اتفاقا أو عمدا، نعم۔ عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال حدثنا عبید بن اسماعیل الان قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا، عن البیعتین، دو خرید و فروخت کی چیزوں سے، دو خرید و فروخت کی صورتوں سے، دو خرید و فروخت کی صورتوں سے۔ بیع جو ہے نا وہ جو مشتری اور بائع کے درمیان ہوتی ہے کہ مشتری جو ہے نا وہ معاوضہ دیتا ہے اور بائع جو ہے اسے سلعہ دیتا ہے، بائع جو ہے نا وہ چیز دیتا ہے، اب مشتری جو ہے وہ قلم لیتا ہے اور بائع اس کو قلم دیتا ہے اور وہ بائع کو پیسہ دیتا ہے،
بائے کو پیسہ دے دو. خرید و فروخت. دو وعن صلاتین، اور دو نمازوں سے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہا عطفہ ہناک ونہا عن صلاتین، ونہا عن صلاتین. دو نمازوں سے منع فرمایا. ونہا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وعن لبستین، ہاں یہ رہ گیا، اور دو صورتوں میں کپڑے پہننے سے. دو صورتوں میں کپڑے پہننے سے. یہ جو ہے نہا عن بیعتین وعن لبستین، دو صورتوں میں کپڑے پہننے سے. وعن صلاتین، دو نمازوں سے. فرمایا نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فجر کی جو نماز ادا کر چکا ہے اس کے حق میں ہے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. وبعد العصر، اور عصر کے بعد حتیٰ تغرب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. وعن اشتمال السما، اشتمال السما جو ہے وہ کندھے پر کپڑا ڈالتے ہیں اور لپیٹتے نہیں. اور جب ایک ہی کپڑا ہو اوپر تو کشف عورہ ہوتا ہے. جب بیٹھے گا یا آگے پیچھے ہوگا تو اس میں کشف عورہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور یا پھر اس صورت میں کپڑے کو جو ہے نا وہ باندھے کہ اس کے جو ہے نا لپیٹے کہ ہاتھ بھی اندر ہو جائیں، ہاتھ بھی اندر ہو جائیں. فرمایا جو ہے نا اشتمال السما، کیونکہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ نکلتے نہیں ہاتھ. وَعَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور احتباء سے نیچے بیٹھ جانے میں ایک کپڑے سے جس میں وہ گھٹنے کو کھڑا کر دے، اور ایک کپڑا جو ہے وہ اس کو گھٹنے سے کمر تک باندھ لے. گھٹنے سے جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کشف ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا، بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا وہ احتباء کا ہے. وہ آ جاؤ ادھر، وہ یہ آ جاؤ شیخ نے تم ذرا چھوٹی جو ہے نا یہ ممکن ہے اس کو چھوڑا. احتباء جو ہے نا کہ اپنی بیٹھ جاؤ پوری طرح نہیں، جو گھٹنے کھڑے کر اس کو لپیٹ لو، گھٹنوں میں ڈالو، کمر میں ڈالو، پیچھے یہ آگے ہاں یہ ہاں تھوڑا سا اس کو اوپر کر دو، اس کو کپڑے کو اوپر کر دو. یہ احتباء ہے. یہ اور یہ ماشاءاللہ اللہ جو ہے یہ وہی بنی ہوئی تو یمن کی ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک آتے تھے. اور وہاں سے جو ہے نا یہ جو جتنی بھی حرم میں زیادہ بیٹھنے والے اللہ کے صف اول میں نماز پڑھنے والے تو یہی احتباء کرتے ہیں. وہ تو اس میں بجائے اس کے کہ کوئی کمر میں کپڑا باندھے، رومال باندھ کے اس کو گانٹھ دے یا کچھ دے تو پھر اس کو کھولے، پھر تو اس طرح کی جو ہے ہر آدمی اپنی سائز کی لے کر وہ لے آتا ہے، وہ لے آتا ہے. لا دو ابھی دے. تو اس میں میرے پیارے وہ یوں ہی اس کو کمر میں ڈال کے احتباء، یہ کمر میں ڈال کے کرسی کو پکڑنا اور کرسی کو پکڑنا. ہاں کہیں میں یوں گھٹنے جو ہے نا یہ گھٹنا یہ یوں رکھ لے گا دوسرا بھی اور اس کو اوپر کر لے گا، اس کو اوپر کر لے گا. جی میں نیچے تو بیٹھ جاتا ہوں. تو احتباء وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی کپڑا ہو اور اس کو لپیٹ کے جو ہے نا گھٹنے کھڑے کر دے اور ایک کپڑے کو گھٹنوں تک جو ہے نا وہ باندھ لے. تو اس میں بھی ایک ہی کپڑا ہو تو اس میں کشف عورہ کا خوف ہے، کشف عورہ کا خوف ہے. نا تو یہ تو بیٹھنے کے جو ہے نا قَالَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کپڑے میں. وَيُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، نعم،
اور اس کا معنی یہ ہے کہ کشف ہو جائے، کشف ہو جائے جو ہے نا، کیونکہ بالکل تو وہ جو ہے نا اس کے اور جو ہے آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ وعن المنابذۃ وعن الملامسۃ، یہ کتاب الوجوہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی یہ گزر چکی ہے۔ منابذہ، یہ کنکری چھوٹی سی اٹھا کر یا کوئی چیز اٹھا کر کے بھی یوں مارے، اور بھی جس پر واقع ہوگی وہ 100 روپے کی ہے۔ اب جو ہے نا صلاح مجہول ہے، بے مجہول ہے۔ پھر یہ مفضی الی المنازعہ ہے، مفضی إلى المنازعة. کہ وہ اگر کسی اچھے تھان پہ پڑ گئی تو بائیں کہے گا یہ نہیں، وہ ردی کی طرف لے جائے گا، اور اگر ردی کے قریب جو ہے نا اور وہ تو بائیں کہے گا نہیں یہ اچھے والا ہے۔ تو اس میں ایک تو بے مجہول ہے، اور دوسرا جو ہے کہ مفضی الی المنازعہ ہے۔ ملامسہ لمس سے ہے، وہ جس کو بھی لمس کرے گا وہ اتنے میں، وہ اتنے میں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ بے مجہول ہے، اور بے مجہول میں جو ہے نا یہ مفضی الی المنازعہ ہے، جھگڑے کا سبب بنتی ہے، جھگڑے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیعوں سے منع فرمایا، اور ایک ہی کپڑے کو ان دو صورتوں میں، ان دو کہ اپنے کندھے پر ڈال دے، اپنے اور پھر جو ہے نا اپنے کندھے پر ڈال کر جو ہے نا وہ پھر اس کو ایسا باندھ لے کہ اس میں ہاتھ بھی نہ نکلے، اس میں السما جو ہے نا ہاتھ بھی نہ نکلے، اور دوسرا جو ہے یا پھر احتباس ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں کشف عورہ کا جو ہے وہ احتمال ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کی دو لبستین سے منع فرمایا، اور مقصود جو ہے عن صلاتین جو ہے نا بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ نعم۔ باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. اب یہاں جو ہے نا باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، سائل نے سوال کیا کہ بھئی یہاں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تحری کی قید لگائی ہے باب میں، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، اور سابقہ باب میں نہیں لگائی، وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ ازراہ تفنن ہے، ازراہ تفنن ہے. ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کو تفنن کہتے ہیں۔ اور بخاری رحمہ اللہ نے پہلے یہ مسئلہ اجمالاً بیان فرمایا تھا، اب جو ہے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا، تفصیلاً۔ تو مقصود یہ تھا، پہلے جو ہے نا یہ تھا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کا مسلک نقل کیا، اور اب اپنا مسلک جو ہے کہ تحری کے بغیر نوافل جائز ہیں کا بیان کرتے، تحری کے بغیر نوافل کا پڑھنا جائز ہے، وہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلا ان کا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اہل ظواہر سے اختلاف گزر چکا ہے، اور دوسرا اختلاف جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ہے کہ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعت. سنت جو ہے نا 4 فرض ہے، اور اس کے بعد 4 فرض کے بعد ظہر کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 سنتیں۔ اگر وہ 2 سنتیں عصر کے فرضوں کے بعد پڑھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہے. امام شافعی جائز ہے، اور جمہور فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ جمہور کیا فرماتے ہیں؟ جائز نہیں. کہ یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ آگے میں عرض کروں گا کہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات آئے ہیں پڑھنے کی، تو میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہاں جو ہے ہمارے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو ہے، جس میں ہے فقلت یا رسول اللہ افنقضیہما، اگر ظہر کی دو جو ہے رکعتیں سنت رہ جائیں، ظہر کے بعد والی، کیا ان کو ہم پھر دوبارہ پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا لا، آپ سے فرمایا کیا؟ نہیں، نعم۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم اور اس بن روایت سعد کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، نعم۔ حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى صلی الله عليه اللہ علیہ وسلم يقول وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلى الله عليه وسلم پیارے پردے سے نہیں کھیلو، کتاب میں دیکھو، پردے سے نہیں کھیلو، نعم، ذرا کتاب میں دیکھو، نعم، يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس نعم، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم۔ وبه قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ عمران بن ایاب قال يحدث عن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انکم، بے شک تم لوگ، لتصلون، پڑھتے ہو نماز کو، نعم، إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه ہم يصليهما. نے حضور اقدس وسلم کی صحبت مبارک ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہم نے صحبت، فما رعینا، تو ہم نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلیہا، کہ اس کو پڑھتے، نعم، ولقد نهى اور عنهما بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے عنہما، یعنی الرکعتین بعد العصر، الرکعتین، بعد العصر. نعم، وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم۔ باب من میں لم پہلے يكره عرض کر چکا ہوں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بارے میں بھی عرض کیا ہوں کہ انہوں وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت بھی جو ہے نا عصر کے بعد والی وغیر ذالک، نعم۔ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. باب من لم يکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، تو یہاں مقصود ان کا دوسروں کا مذہب نقل کرنا ہے، اور اپنی رائے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کی، کچھ نہیں لگائی کوئی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نصف نہار کے وقت نفل مکروہ نہیں ہے، نصف نہار کے جب جو ہے نا سورج علی خط الاستواء ہو تو اس وقت نفل جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، اور جمہور کے ہاں جو ہے نا یہ مکروہ ہے۔ اور ہمارے پاس وہی سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور پھر ہماری دلیل میں منع ہے اور ان کی دلیل میں صحیح ہے، ایسے موقع پر منع کو، جس میں منع ہو نہیں ہو، اس کو ترجیح ہوتی ہے، اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور یہاں سے مراد صلاۃ صحیحہ فی اوقات صحیحہ، صلاۃ صحیحہ فی اوقات، صحیح. اگر صلاۃ صحیحہ فی اوقات غیر صحیحہ ہو تو پھر جو ہے نا اس کا منع ہے، پھر نعم۔ رواه عمر قال، بن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. کہاں سے میرے پیارے؟ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. ہاں، وبه قال حدثنا، نعم، وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. تو اس میں جو ہے لا انہا نہیں روکتا میں کسی کو صلی بلیل ولا نہار، بلیل ما شاء، جو کچھ پڑھے، جو کچھ وہ، تو یہ جو ہے نا اگر صحیح وقت نہ ہو اور صحیح صورت نہ ہو تو نماز جائز نہیں ہوتی، جو نماز جائز نہیں ہوتی. امام اگر میاں
ذرا میری طرف تھوڑا توجہ فرماؤ، درود شریف بھی پڑھ کے پھونک مارو. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. امام فرض نماز میں داخل ہوا ہے، امام، اور آپ اس وقت نفل پڑھنا چاہتے ہیں یا سنت پڑھنا چاہتے ہیں فجر کے علاوہ، فجر کے علاوہ. تو کیا یہ نماز صحیح ہے، اوقات صحیح میں ہے؟ میاں اوقات صحیح جو ہے نا اس کا اوقات صحیح جو ہے نا، اگر پہلی ہیں تو فرض سے پہلے تھا. جب امام فرض میں شروع ہو گیا، اب وہ نماز فرض کے علاوہ باقی صحیح نہیں ہوگی، نماز فرض کے علاوہ صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح خطبہ جمعہ کے لیے امام منبر پر آیا ہے، خطبہ جمعہ کے لیے امام ممبر پر آیا. تو اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آ جائے تو لا صلاۃ ولا کلام، لا صلاۃ، ولا کلام. اس لیے کہ جمعہ کی وقت کی نماز جو ظہر تھی اس میں 4 رکعتیں تھیں. جمعہ کی وقت کی نماز جو ظہر تھی اس میں 4 رکعت. جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، جمعہ کی 2 رکعت. اب 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ جمعہ ہے. 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ جمعہ. خطبہ جمعہ ہے. حتیٰ کہ بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو خطبے کے دوران، خطبے کے دوران اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. دروشی پڑھ لو یار، انشراح پھر جو ہے چلا دیتا. اللهم صل على محمد وعلى فانصتوا، فاستمعوا له وانصتوا، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، خاموش رہو. تو وہ جہاں نماز میں فرمایا یہ خطبے میں ہے، یہ بعض خطبے میں. مفسرین کا یہ خطبے میں ہے کہ جب خطبے کے دوران آدمی جو ہے وہ اسی طرح اس کے لیے بات کرنی حرام ہے جیسے نماز میں بات کرنی حرام حتیٰ کہ سلام کا آپ جواب، ہاں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. اسی طرح خطبہ فرمایا خطبہ ہو رہا ہے، 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا ان کو نہی عن المنکر کرتا ہے، کہتا ہے بھی باتیں خطبے کے دوران جائز نہیں. فرمایا اذا قلت لأخیک انصت فقد لغوت، اذا قلت لأخیک انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر خطبے کے دوران بھی آپ نے دونوں ساتھیوں کو منع کیا بات نہ کرنے سے، حالانکہ یہ نیکی کا کام تھا، حالانکہ یہ نیکی کا کام. نیکی کا کام تھا، فرمایا تیرا ثواب گیا، فقد لغوتا، فقد. لغوت. اسی طرح فرمایا من قلب الحصا فقد لغا، من قلب حساب. ایک امام خطبہ دے رہا ہے، اس نے کنکریوں کو سیدھا کیا یوں کہ جب سیدھا کروں گا تاکہ کوئی چیز چبھے نہیں، فرمایا فقد لغا، فقد لغا. لغا. اسی طرح امام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ انگلیوں سے آواز نکال رہے ہیں، آپ انگلیوں سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ اب میری تو نہیں نکلتی. ایک ساتھی ہے، اس کو میں نے منع کیا کہ دو کو بیچارہ کہتا ہے استاد جی میرے بس کی بات نہیں، اور بات کی بس کی بات نہیں، اب تو یہ تھوڑی سی نکل گئی. تو فرمایا فقط لگا، فقط لگا. تو یہ خطبے کے دوران لا صلاۃ ولا کلام. اور اسی طرح حائضہ عورت اور نفاس والی، حائضہ عورت اور نفاس والی اگر وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے اوقات صحیح ہے؟ نہیں. میاں نہیں ہے. کیوں تأمل میں ہو؟ نہیں. یہ غیر وقت صحیح ہے، یہ غیر، حالانکہ وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، وہ نماز پڑھنا تو چاہیے. وہ مقصود میرا یہ تھا کہ اوقات اگر غیر صحیح ہیں، اوقات اور نماز غیر صحیح ہے، نماز صحیح ہے اوقات غیر صحیح میں اگر ہوگی تو پھر نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں، وہ جائز نہیں.
پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکا یا آپ نہیں سمجھ سکے؟ ہاں سمجھ گئے. سمجھ گئے کہ اوقات نماز صحیحہ غیر اوقات صحیحہ، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے جو ہے، اس کے لیے جو ہے نا نہ تو روزہ ہے اور نہ نماز ہے، اور اس عورت پر روزہ جو ہے وہ قضا ہے روزے کی، اور اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. قضا نہیں ہے. تو اس لیے کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت جو ہے نا نہیں. طہر کے بعد شروع ہوگا، وقت جو ہے طہر کے بعد شروع ہوگا. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ایک منٹ میرے ونحوها. پیارے جی. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال كريب عن سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر اب اس ركعتين. میں جو تھا وہ جو ہے نا کہ لا امنع احدا يصلي ليلا او نهارا، کہ وہ رات کے وقت پڑھے یا دن کے وقت میں بھی جو ہے نا پڑھے. تو اس سے مراد جو ہے نا الصلاۃ علی وجہ صحیح تھی، صلاۃ نماز صحیح طریقے پر ہو اور صحیح وقت پر ہو تب تو جائز ہے، صحیح طریقے پر ہو اور صحیح وقت میں ہو تب تو جائز ہے. اور اگر صحیح طریقے پر نہ ہو ہاں اور وقت صحیح نہ ہو تو پھر، یا صحیح طریقے پر ہو اور وقت صحیح نہ ہو تب بھی نہیں ہوگی، تب بھی نہیں ہوگا. یہ جو 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے امام کے سامنے ممبر پہ اس کا جو ہے نا نماز تو صحیح ہے لیکن وقت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وقت جو ہے صحیح نہیں ہے. اسی طرح عصر کے بعد جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتا ہے، نماز تو صحیح ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں. نہ. تو اللہ عالم بالصواب. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے نا کہ یہ جو ہے اوقات جو ہے نا حصر جو ہے اوقات خمسہ میں ان میں یہ جو 2 آ گئے جی. تو اس میں نماز جو ہے نا اسی طرح مغرب کے، اسی طرح اذان مغرب کے بعد بھی، اذان مغرب کے بعد بھی نماز سے پہلے، اذان مغرب کے بعد، مغرب کے بعد اور نماز سے پہلے. اذان سے پہلے. اذان سے کوئی آدمی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے فرمایا نہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے مکروہات. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. نعم. وقال كريب عن سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. بس باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، جو نماز پڑھے عصر کے بعد جو اس سے نماز قضا ہو گئی تھی. من الفوائد کا کیا معنی ہے؟ قضا ہو گئی تھی. جو قضا ہو گئی تھی یا اس کے علاوہ، یا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم؟ کیا حکم ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں جو ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، قبیلہ وہ بنی عبد القیس سے، ظہر کے بعد اور ظہر کی 2 رکعتیں جو سنت ہیں اس کے پڑھنے سے پہلے، اس کے پڑھنے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ہو گئے، ان کے وقت سے باتیں تھیں تاکہ وہ مشغول ہو گئے. اس کے بعد عصر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اثر ہو گئے. عصر کی بعد عصر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا فرمایا. قضا. اب انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ان کی خصوصیات ہیں کہ جب کسی کو چیز کو چاہے کہ وہ کسی سبب کے وجہ سے انہوں نے قضا فرمائی تو پھر اس پر داوم علیہا، اس پر مداومت فرماتے ہیں. یہ آپ کو 3-4 احادیث میں عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے بارے میں آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور باقی ازواج مطہرات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے. تو وہ 2 رکعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ ان کی قضا کی نیت سے پڑھی عصر کے بعد،
پھر قضا کس 2 رکعت اگر قضا ہو جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے پھر اس کے پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہاں جی سمجھے ہی نہیں میاں تمہاری 2 رکعت تمہاری میں صرف 2 رکعت فجر سے پہلے خدا نہ خواستہ رہ گئی. اب طلوع شمس کے بعد جب سورج بلند ہوگا اسے قضا کرو گے کہ نہیں؟ پڑھو گے کہ جی نہیں؟ پڑھیں گے. اب وہ ادا ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کے بعد اس قضا کی نیت سے شروع پڑھی، قضا کی نیت سے پڑھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب سے پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے پھر داوم علیہا، داوم علی. پھر اب وہ جو داوم علیہا قضا تو ادا ہو گئی، قضا تو ایک دفعہ پڑھنے سے ادا ہو گئی. اب یہ داوم علیہا کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل. کہ کسی وہ سبب تھا اس کے مؤخر ہونے کا، بری وہ جو ہے نا اس وقت کے آنے کی وجہ سے، اس وقت کے آنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا فرمائی عصر کے بعد، عصر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے پڑھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی وہ 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے رہے. پڑھتے رہے. تو قضا تو ایک دفعہ ادا ہو گئی، قضا جو ہے وہ ایک دفعہ ادا ہو گئی. ایک دفعہ ادا ہو گئی. پھر داوم علیہا کا وہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اسے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی میں بھی یہ کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ عصر کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو ہے نوافل پڑھے. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے تھے وہ قضا کی نیت سے پہلے پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصیات جو ہے نا، خصوصیات جو ہے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر داوم علیہا کا. وبه قال تو حدثنا. نوافل جو ہے ذوات الاسباب جو ہے اس میں جو ہے نا فوائد کی اجازت بالاتفاق ہے. وجہ کی قضا جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور پھر فوائد کی اجازت بعض کی وہ جو ہے بالاتفاق ہے. مثلا نماز جنازہ عصر کے بعد آ گئی، یا سجدت تلاوہ نماز جنازہ، یا اس میں صلاۃ میں یہ نماز ہے تو صحیح. ہاں نماز ہے. وہ کہیں گے پھر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، پھر تم آپ تسبیح کیوں پڑھتے، کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو آپ کہیں گے جو ہے نا ذات رکوع و سجود، جنازے میں ذات رکوع و سجود ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. ہاں اور پھر اس نماز میں جنازہ میں اگر کسی کا وضو خطا ہو گیا تو وہیں کھڑے کھڑے تیمم جائز ہے یا نہیں؟ وجہ کہ اس کا بدل نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے. ہاں جمعہ میں تو تیمم جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا بدل جو ہے وہ تو ظہر ہے. جمعہ میں اگر وضو چلا گیا، اور یہ تو خیر قریب جگہ ہے الحمدللہ خیر دے وضو کرنے کی، اگر وہ وہاں ہے کہیں دور جگہ ہے، کہیں دور جگہ ہے تو آتے آتے ہوئے جمعہ تو گیا، اسی لیے اس کا جاتے آتے ہوئے جنازہ تو گیا. ہاں تو اس لیے میاں نماز جنازہ اور سجدہ تلاوہ جو ہے یہ تو بالاتفاق جائز ہے. باقی نوافل جو ذات الاسباب ہیں جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تو اس میں جمہور اور امام شافعی رحمہ اللہ جمیعاً میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نزدیک جو ہے جائز ہے، کہ نزدیک جائز جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے، جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے. اور ترجیح امام جمہور کے قول کو ہے. ترجیح جمہور کے قول. وجہ یہ ہے کہ جہاں اشاشت بشادہ نہیں آپ کی ابھی میاں چھٹی سے چھٹی تو کاٹ کے آئے ہو نا، اس کا اثر ہے نا. ہاں جو کچھ ہوتا رہا وہاں جو کچھ دیکھتے تو کسی کے دماغ پہ اس کا اثر. اگر قول و فعل میں تعارض آ جائے، قول و فعل میں تعارض. تو ترجیح کس کو ہے؟ قول. کیا کہتے ہیں عالم اصول؟ قول کو. کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں تخصیص کا احتمال ہے.
قول فعل میں تخصیص ہوتی ہے اور تخصیص کا احتمال ہے. احتمال ہے. جب قول اور فعل دونوں میں تعارض آ جائے تو پھر ترجیح قول کو. قول کو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 وقت میں نماز نہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کیا ہے؟ نماز نہ پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک کے اثر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے. 2 رکعتیں پڑھتے رہے. حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی نیت سے سبب سے رہ گئی، قضا کی نیت سے، پھر داوم علیہا، پھر داوم علیہا. تو وہ جو ہے نا اب وہ فعل ہے، یہ قول ہے. ترجیح کس کو ہوگی؟ قول کو. قول کو ہوگی. ترجیح جو ہے قول کو. قول کو ہوگی. جی. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عصر کے بعد کی 2 رکعات پر کثرت سے انکار ہے. کثرت سے انکار ہے. یہ اس مزید تاکید ہو گئی. اور اصل جو ہے وہی قول اور فعل میں جب تضاد ہو، تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہے؟ ہاں. ایک آدمی جو ہے وہ انڈونیشیا میں، چلو چھوڑو، چلو اس نے کافی ساری شادیاں کی، اس پر کیس ہو گیا. اب جب محکمے میں پیش ہوا تو اس نے کہا جی میں نے تو شریعت مطابق کرنا، تو تجھ پر حد ہے کہ تو نے شریعت کے خلاف کیا. میں نے شریعت کے خلاف نہیں کیوں، شریعت میں ہے. اللہ نے فرمایا مثنا و ثلاثا، یہ 5 ہو گئی. فانکحوا ما طاب لکم مثنا و ثلاثا، کتنی ہوگی؟ 5. لیکن وہ اس نے 6 بھی بنا دی ضرب کے ساتھ. 3 دنے جو ہے کیا ہوگا؟ 6. وربع، 6 کو 4 سے ضرب دیں، 24. کتنی ہوگی؟ 24. ہاں. تو 24 اس نے کہا میں نے تو شریعت پر عمل کیا ہے ہم نے. پھر اس نے کی کہ اگر وربع سے 4 سے زیادہ جو ہے جائز نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات؟ تو اس نے کہا مجھ پہ حد کیوں لگاتے ہو؟ تو میرے پیارے جو ہے نا جب قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو ترجیح قول کو ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال فرماتے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو منع فرما دیا. صحابہ کرام کو منع فرمایا. تو صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں آپ جو ہے نا وہ منع فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یطعمنی ربی ویسقینی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں پلاتے ہیں. اور پھر اسی سے ہمارے حضرات کا وہ مسلک نکلا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، جب بہشت کا کھانا تھا تو پسینے مبارک میں بو نہیں تھی، ناپسند بو نہیں تھی. اور کسی چیز میں ناپسند جو ہے نا اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اے من الحیض والنفاس والدنس، من الحیض والنفاس. تو بہشت کے جو ہے نا کھانے میں وہ کھانا جو ہے بدبو نہیں بنے گا، وہ بدبو کا سبب نہیں بنے گا کسی چیز میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا بول و براز، اور نہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا. تو بہرحال جب قول اور فعل میں تضاد آ جائے تو ترجیح قول کو دیتی. نعم. وبه قال حدثنا أبو والله نعيم أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. نعم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما تعالیٰ لقي. خدا کی قصد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ والذی ذهب به ما ترکتهما حتی لقی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا جو ہے نا آخر وقت تک. نعم. وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة. حتیٰ کہ نماز جو ہے نا نماز پڑھنے میں بھی جو ہے نا مشقت. نعم. وكان يصلي كثيرا من صلاته اور آپ صلی قاعدا اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیٹھ کے. نعم. تعني الركعتين بعد یعنی العصر. 2 رکعتیں بعد العصر، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی تھی 2 رکعتیں اس کو بھی
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو عصر کے بعد 2 رکعتوں کو بیٹھ کے ادا فرماتے تھے نا۔ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد آپ صلی اللہ مخافة علیہ وسلم ان 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رکعتیں مسجد میں ادا نہیں فرماتے تھے نا، مخافة أن يثقل على أمته، اس ڈر سے کہ میری امت پر یہ واجب نہ قرار دیے جائیں، اور جب واجب قرار دیے گئے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا، بھاری ہوگا ان کا ادا کرنا، بھاری ہوگا ان کا ادا کرنا نا۔ وكان يحب ما يخفف عنهم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، یحب اے پسند فرماتے تھے، ما یخفف عنہم جو امت سے جو امت کے تخفیف کے حق میں ہوں، امت کے تخفيف کے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا امت پر رحمتاً اور شفقتاً، ہر اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مثلا روزہ ہے، روزے کو اور باقی چیزوں کو تاکہ میری امت پر جو ہے نا یہ واجب نہ قرار دیا جائے، فرض نہ قرار دیا جائے، اور پھر وہ آسانی والی چیز کو اختیار فرماتے تھے تاکہ جو ہے نا میری امت کے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو، آسانی پیدا ہو۔ نہ۔ اسی لیے اسی طرح تراویح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات نہیں نکلے، تیسری رات نہیں نکلے۔ نہیں تشریف لے آئے گھر سے، اور آوازیں ہوتی رہی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تکبیرات بھی کہتے رہے وغیرہ ذالک، تو پھر کیا علت کیا بیان فرمائی کہ واجب میں اس خوف سے کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، کہیں یہ واجب نہ اور ہو۔ جب واجب ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے چھوڑنا جو ہے گناہ کا سبب بنے گا، اور رحمت للعالمین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری جو ہے میری جو امت جو ہے نا اس کے لیے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کے چھوڑنے پر ان پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا کچھ عقاب وغیرہ ہے نا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها ابنة أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدتین یعنی رکعتین، سجدتین یہ یعنی رکعت 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے تھے، کبھی نہیں چھوڑی تھی نا۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول حضرت الله صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرًا ولا علانیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرًا بھی اور علانیہ ظاہراً بھی نا، خفیتاً بھی اور ظاہراً بھی نا نہیں چھوڑا، یدعہما اے ما ترکہما، یدعہما اے نا يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، یعنی 2 رکعتیں فجر سے پہلے اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ اب یہ جو عصر کے بعد والا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلاً سن چکے ہیں نا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين۔ رکعتیں وہ ابھی آیا اور پھر چلا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار یہ وہاں جو ہے کیا نام ہے ان کے لیے رسول ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع فرمایا، اور جس چیز کو شروع فرماتے تھے داوم علیہ، داوم پہلے قضا کی نیت سے ادا فرمائی 2 رکعت عصر کے بعد، اب جب ادا فرما دی شروع کر دیا اگرچہ سبب کے ساتھ تھا، پھر داوم علیہ اس پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ باب التكبير بالصلاة في يوم غيم، تکبیر نہیں تبکیر ہے میاں، تبكير بالصلاة في يوم بس غيم۔ میرے خیال میں کافی ہے جو ہے نا، بکر یبکر تبکیرا فہو مبکر، تکبیر نہیں، کبر یکبر فہو مکبر وکبر یکبر جب آپ صرف پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو بوڑھے کا کیا حال ہوگا۔ هذا والباقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم، احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لنا